بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا جی، اعراب کی تعریف آ گئی ہے جی، اور اعراب کے انواع بھی آ گئے، رفع اور نصب اور جر. مسئلہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بچوں جو رفع ہے نا یہ علامت ہے فاعلیت کی. کیا کہ جی علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ رفع علامت ہے فاعلیت کی. تم یاد علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ رفع یہ علامت ہے فاعلیت کی. مطلب کیا ہے اس کا کہ رفع علامت ہے فاعلیت کی، یعنی شے کے فاعل ہونے کی علامت. شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. خواہ وہ فاعل حقیقتاً ہو یا فاعل حکماً ہو. خواہ وہ فاعل حقیقتاً ہو یا فاعل حکماً ہو. حقیقتاً جو فاعل ہوتا ہے، حکماً سارے مرفوعات حکماً فاعل، سارے مرفوعات حکماً فاعل، کیونکہ ان پر فاعل والی علامت موجود ہے. کون؟ رفع. اس لیے ان کو بھی حکماً فاعل کہتے ہیں. کیا کہ جی اب رفع فاعلیت کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا کہ یہ فاعل ہونے، شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. شے تمہارا کہا لفظ شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے. خواہ وہ حقیقتاً ہو، فاعل حقیقتاً خواہ وہ ہو، فاعل حقیقتاً جیسے ہو، ضرب زید میں زید، یا فاعل حکماً ہو، یعنی باقی 7 مرفوعات، یعنی باقی 7 مرفوعات. این کے کل مرفوعات کتنے کل 8، منصوبات 12، حلوے کتنے ہوتے 5. ایشا بس تو جو ہے نا باقی جو ہے وہ حکماً فاعل ہے. باقی حکماً فاعل ہے کیونکہ ان پر فاعل کی علامت ہوتی کیا؟ رفع. یہ تو چونکہ رفع اصل میں علامت ہے کس کی؟ شے کے فاعل ہونے کی، خواہ حقیقتاً ہو خواہ حکماً. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بچے توجہ کر کے بھی 13 والی 10 ہے. رفع جو ہے نا رفع یہ ضمے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. رفع ضمے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. رفع الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور رفع واو کی شکل میں بھی. رفع ضمے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، رفع الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور رفع واو کی شکل میں بھی ہوتا ہے. کہ نہیں ہوتا؟ رفع ضمے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور واو کی شکل میں بھی ہوتا ہے. زید رجال دلب مسلمات احمد فتن غلامی، ان سب کے اندر رفع ضمے کی شکل میں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ضمہ لفظی ہو یا تقدیری، لیکن ضمے کی شکل میں. اور رفع الف کی شکل میں راجولان کلا کلتا اسنان اسنتان، ان میں رفع الف کی شکل میں. اور رفع باؤ کی شکل میں ابو کا مسلمون علو اشرونا تجانی مسلمیہ، ان سب کے اندر رفع واو کی شکل میں. خواہ باؤ لفظن ہو خواہ باؤ تقدیرن ہو. سمجھیے گا جمع مذکر سالم مضاف یا ضمیر متکلم رفع حالت تقدیر باؤ کے ساتھ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی. اے مطلب ایک کا آ گیا. دوسرا اور ان کو سمجھ آئی؟ اچھا. اور نصب علم، یہ علم ہے نا، علم کی علم ہوتے پھر سوال کرتے ہیں علم کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، تے رفع جو ہے وہ فاعلیت کے پہاڑ کی نشانی ہے. وہ تھلے لکھ دینے بندہ معنی علامت کی معنی ہے. نکے نکے ٹوچ لائن نے سارے سوالات دے جواب نے جی. پھر وہ چلو کہ بھئی نصب جو ہے یہ مفعولیت کی علامت ہے. نصب مفعولیت کی علامت ہے. یہاں بھی کوئی معنی ہے کہ نصب شے کے
مفعول ہونے کی علامت ہے. نصب شے کے مفعول ہونے کی علامت خواہ ہے. وہ حقیقتاً مفعول ہو جیسا کہ مفاعل خمسہ یا حکمن مفعول ہو جو باقی منصوبات باقی منصوبات 12 جو 5 نکلے پیچھے کرنے 7 وہ ملحقات ہیں منصوبات. کیا وہ ان کو حکمن مفعول اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مفعول کی نشانی ہوتی ہے کیا نصب ہمیشہ. اور نصب شائع کے مفعول ہونے کی علامت نصب ہے. علامت ہے مفعولیت کی. مفعولیت کی یا تا مصدریت کی ہے. یا تا مطلب کیا مطلب یہ ہوا کہ نصب نصب شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے. نصب شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے. خواہ وہ حقیقتاً ہو خواہ مفعول حقیقتاً خواہ وہ مفعول حقیقتاً ہو خواہ وہ مفعول حکمن ہو. حقیقتاً جیسے مفاعل خمسہ 5 مفاعیل 5 مفاعل مفعول بہی مفعول مفعول لہو مفعول فی مفعول معه تے مفعول مطلق مطلق تے خواب و ملحقات خواب و اچھا جی. نصب جو ہے نا نصب یہ بھی فتح کی شکل میں بھی ہوتی ہے الف کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. نصب الف کی شکل میں بھی فتح کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور الف کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. زیدن رجالن دلون احمد فتن غلامی ان سب کے اندر نصب الف کی فتح کی شکل میں خواہ لفظن ہے خواہ تقدیرن ہے. جی. اور اسی طرح مسلماتن کا جو کسرہ ہے چونکہ نصب تابع کس کے جر کے تو وہ جو ہے نا وہ بھی فتح کی شکل میں ہے. اور نصب الف کی شکل میں جیسے ابا کا خا کا جیسے ابا کا خا بے اسماء ستہ مکبرہ کی نسبی حالت کیا ہوتی ہے بالالف نسبی حالت بالالف ایسا. اور نصب یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے نصب یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. رجلین کلیہما اثنین مسلمین اولی مال 20 تے مسلمیہ نسبی جبریہ. تو نصب کس کس شکل میں ہوتی ہے فتح کی شکل میں الف کی شکل میں اور یا کی شکل میں. یا کی شکل یہ گلا مجھے پڑھی ہے نا عرض کیا سر. اچھا جی 2 تیسرا جار علامت ہے اضافت کی. جی جار علامت ہے اضافت کی. کیا کہ جی جار علامت ہے اضافت کی یعنی مطلب کیا ہے جار علامت ہے شے کے مضاف الیہ ہونے کی. شے کے مضاف الیہ ہونے کی یعنی جار علامت ہے شے کے مضاف الیہ ہونے کی. جار علامت ہے شے کے مضاف الیہ ہونے کی. ایسا بس. باقی جر جو ہے وہ کسرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جر یا کی شکل فتح کی شکل میں بھی ہوتی ہے غیر منصرف. غیر منصرف میں جر جو ہے وہ فتح کی شکل میں ہوتی ہے اور جر یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جر کسرے کی شکل میں ہوتی ہے فتح کی شکل غیر منصرف میں فتح کی شکل میں ہوتی ہے اور یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. یا کی شکل میں زید بزیدن رجالن بفتن غلامی سارے مسلمات. اور فتح کی شکل میں رہے تو احمدہ یا کی شکل میں جی مررتو بے ابی کا رجلین کلیہما اثنین مسلمین مسلمیہ 20 اولی مال سب کے اندر یا کی شکل میں کسرہ نہ جر جر کسرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور فتح کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور یا کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہوں موشی دی گل سنیے چلو سن لینے. بعض کہا ہے فاعلیت مفعولیت نہ کہ فاعل اور مفعول انج کیوں آکھیا ہے. سوال ہے فاعل مفعول کیوں نہیں آکھیا. عالم الفاعل عالم المفعول عالم الفاعلیت مفعولیت کیوں آکھیا. کیا کہ سوال ہے کہ علامہ نے کہا ہے کہ عالم الفاعلیت عالم الفاعل یا عالم اور عالم المفعول کیوں نہیں کہا. تو جواب ہے اگر کہتے یہ رفع فاعل کی علامت ہے تو اب صرف فاعل کو شامل ہوتا فاعل کے ملحقات نکل جاتے اور اگر مفعول کہتا تو صرف یہ مفعول کو شامل ہوتا باقی ملحقات نکل جاتے.
تو جب کہا نا فاعلیت مفعولیت جی۔ تو معنی یہ ہے کہ شے کے فاعل ہونے کی، جی۔ شے کے مفعول ہونے کی، ہونا اس کا خواہ حقیقت ہو خواہ حکمن ہو، سارے داخل جی۔ ہو کیا کہ اگر جواب یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ عالم الفاعل تو یہ صرف فاعل کو شامل ہوتا ہے، اس کے جو باقی ملاقات ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر کہتے ہیں کہ عالم المفعول تو پھر صرف مفعول رہتا مطلب مطلب رہتا کہ نصب جیسے 5 مفعولوں کی علامت ہے، باقی کسی کی نہ لگے، 7 اور دی بھی. تو جب کہا کہ عالم الفاعلیتی اور عالم المفعولیتی تو ساتھ شے کے مفعول ہونے کی، فاعل ہونے کی علامت، اور اس میں باقی بھی داخل ہوں، کیونکہ جب ان کے ساتھ یا تا مصدریت کی لائی ہے تو نشانی ہے کہ یہ اس لیے لگائی ہے کہ یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں، ان کی بھی علامت ہے اور ان کے ملاحقات کی بھی علامت ہے. اور رفع النشانی ایک خصلت کی، جو خصلت منصوب ہے کدھر؟ فاعل کی طرف. نصب نشانی ایک خصلت کی جو منصوب ہے کدھر؟ مفعول کی طرف. مفعول کی طرف. اچھا جی، سوال ہے پیچھے بھی گزرا ہے کہ فاعلیت مفعولیت آگے اضافیت کیوں نہیں آتی؟ جی آگے اضافیت کیوں نہیں کہا؟ انہاں ناراضگی سی کیا کہ سوال ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ فاعلیت مفعولیت اور آگے اضافیت کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول مصدر نہیں ہے، انہاں نوں تے گل وچ چاجر پائی ہے یا تا دی تے اضافت خود مصدر ہے، اس لیے اس کو یا تا لگا کر نہیں مصدر بنانا. جی جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول یہ مصدر نہیں ہے، ان کو مصدر اس لیے یا تا لگا کر مصدر بنایا ہے، اور اضافت یہ مصدر ہے، اس وجہ سے یا تا نہیں. یہ تو پہلے ہی مصدر ہے، باب فعل کے لحاظ یا تا لگا کر مصدر بنانے کی ضرورت نہیں. سوال ہے تسا آکھے کہ رفع علامت ہے فاعلیت کی، رفع علامت فاعلیت خلاصہ یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، نہیں سمجھے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور فاعل کے جو ملحقات ہیں وہ بھی سارے مرفوع ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے بے حسبے کا درہمن میں حسبے کا مبتدا ہے لیکن علامت کوئی نہیں، علامت کوئی نہیں جا رہا ہے. جا رہی. ہاں جی کیا کہیں؟ سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ رفع علامت ہے فاعلیت کی، یعنی فاعل کی اور اس کے سجنوں اور اس کی کے ملاقات کی، ملاقات کی. تو ملاقات میں مبتدا بھی ہے، مبتدا بھی ہے. تو مثلا حسبے کا درہمن میں حسبے کا مبتدا ہے، فاعل کا ملحق ہے لیکن علامت کوئی نہیں ہے. کون؟ رفع بلکہ کیا ہے؟ جار. جار. اسی طرح فاعل پر باجر آتی ہے وکفا باللہ شہیدا، میں اس میں جلالت فاعل ہے، حالانکہ کیا ہے؟ فاعل ہے، علامت کوئی نہیں ہے. کون؟ رفع بلکہ کیا ہے؟ جار ہے. ہاں جی. اسی طرح کفا باللہ میں اسم جلالت شریف یہ فاعل بن رہا ہے، حالانکہ رفع والی علامت اس میں نہیں ہے، علامت کوئی نہیں ہے. یعنی فاعل اور فاعل کے ملحقات موجود ہیں، ان کی نشانی کوئی نہیں بلکہ وہ مجرور ہے بحسب کا درہمن وکفا باللہ. جواب یہ ہے کہ یہ حرف جر زیادہ ہے، یہ حرف جر زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو گویا کہ موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ موجود ہی نہیں ہے. لفظاً یہ مجرور ہے، حقیقت میں یہ مرفوع ہے، اس کا اعتبار نہیں. کیا کہ جواب یہ ہے کہ یہ حرف جر جو ان پر داخل ہے یہ زیادہ ہیں، گویا کہ یہ ترتیب میں ہے ہی نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ جر جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آئی ہے نا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جو حرف جر ہے جس کی وجہ سے جر آ رہی ہے وہ حرف جر زیادہ ہے، حرف جر زیادہ ہے. تو جب وہ زیادہ ہے تو لہذا اس کی جو علامت آ رہی ہے پیچھے کون؟ جر، وہ بھی زیادہ، وہ بھی زیادہ دیکھن میں چاہے حقیقت سمجھی بات. ایشا پس رفع علامت ہے شے کے فاعل ہونے کی، اور نصب علامت ہے شے کے مفعول ہونے کی، اور جر علامت ہے شے کے مضاف الیہ ہونے کی. پس رفع علامت ہے شے کے فاعل ہونے کی، اور نصب علامت ہے شے کے مفعول ہونے کی، اور جر علامت ہے شے کے
मुजाफ इलैह होने की। बस रफ़ा अलामत है शाय के फ़ाइल होने की, और नसब अलामत है शाय के मफ़ूल होने की, और जर अलामत है शाय के मुज़ाफ इलैह होने की। शाय नहीं शय चीजी। वल आमिलु मा बिही यतक़व्वमुल मानल मुक़्तदियु लिल इराबी। चलो ये मुक्तज़ियो जड़ा पढ़े शायद ठीक है हैं क्यों वो जड़े से फ़ैल होंदे इदगाम होंदे मुक्ताज़ियुन अलिफ लाम आ गया अल काज़ी होंदा कि अल काज़ी होंदा उन्हें तो जान के पाए कि तले फिल्म के करे सब खैर चलो तवज्जो जी पीछे आ गए कि मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर मुख्तलिफ होता है अवामिल के इख्तलाफ के सबब जी उसका आखिर मुख्तलिफ होता है अवामिल के इख्तिलाफ के साथ। लफ्ज़न या तकदीर अवामिल जमा मुफरद आमिल है उतने भी सवाल जवाब आया से लफलाम जिनस का जमीयत बातिल हो जी तो हुक्म की तारीफ में आमिल का जिक्र आया है किसका आमिल का जिक्र है। तो सानू दसो तो सही आमिल हुंदा की है? आमिल होंदा की आंदे तो सेने एडे काले हाँ जी भाई अब यहाँ से फिर आमिल की तारीफ अब यहाँ से फिर आमिल की तारीफ। बच्चों के पीछे हुक्म के जो हुक्म बयान होगा ना किसका मोरब का तवज्जो कि चूंकि जिक्र आ गया पीछे आमिल का कि आमिल के सबब से मोरब का आखिर मुख्तलिफ होता है। आमिल क्या होता है? आमिल की तारीफ करो समझाइए जी थी आमिल जी तो तल लिखा है भी अलिफ लाम आद खारजी है मुराद इसम का आमिल मुराद इसम का फेल का आमिल नहीं आमिल तो बैनस्तूर लिखे खा लफ्जी हो खा मानवी हो खा लफ्जी और खामान क्योंकि मुब्तदा खबर का आमिल क्या होता है मान भी होता है। मान इस वक्त भी दाखिल कर रहे हैं आमिल मा वो शय होती है बेही के उसके सबब से कायम होता है थले लिखे या तहस्सा लो कि उसके सबब से हासिल होता है माना ऐसा माना जो चाहने वाला है रब को क्या कहते उस्ताद जी आमिल एक मिनट आमिल वो शय होती है बेही जिस शय के सबब से खा वो आमिल हरफ हो खा फेल हो खा वो इसम हो क्योंकि अवामिल तेने ने ना और ना मीरत में पढ़ना शुरू किए थे कि कोई नहीं अवामिल रूप भी होते हैं और फआद भी होते ऐसा कुछ जुजी होते हैं कुछ कुल्ली होते हैं फिर मानवी भी होते हैं आमिल वो हरफ है वो फेल है वो इसम है वो लफ्ज है वो माना है सारे आ गए आमिल वो शय है जिसके सबब से हासिल होता है माना ऐसा माना जो चाहने वाला है इराब को हाँ जी शाबाश आमिल वो शय है कि जिसके सबब हासिल होता है जिसके सबब से जिसके सबब से हासिल होता है माना ऐसा माना जो चाहने वाला है एराब को। फिर आमिल वो शय है कि जिसके सबब से हासिल होता है वो माना। शय से मुराद वो हरफ वो फेल वो इसम वो लफ्ज वो माना कि जिसके सबब से हासिल होता है माना ऐसा माना जो चाहने वाला होता है एराब को। फिर आमिल वो शय है कि जिसके सबब से हासिल होता है माना ऐसा माना जो चाहने वाला होता है एराब को। जो माना इराब को चाहने वाला है मोशिया ने साड़ी सुनो जे को गल पल्ले पाउनी जे आमिल अल इस आमिल उल इसम एक शय है बेही बेसाबा भी जी ये तकव्वमु यासु हासिल होता है कौन माना जो चाहने वाला है किसको एराब को। वो माना जो इराब को चाहता है वो माने तीन है फाइलियत मफूलियत इजाफत वो कल दस्या सी बेराब तीन क्यों ने इस वास्ते के माने तीन ने कौन फाइलियत फाइलियत मफूलियत और इजाफत। शय का फाइल होना शय का मफूल होना शय का मुजाफ होना तो माना जो चाहता है इराब को वो कौन है कितने हैं वो? तीन है कौन से फाइलियत मफूलियत और इजाफत। ऐसा बस हम जरा मिसाल समझे थे
یعنی عامل وہ شے ہے جس کے سبب سے جی وہ معنی حاصل ہوتا ہے جی جو معنی اعراب کا تقاضا کرتا ہے. ہن دیکھیں ضرب زید کون ضرب زید می جی ضرب عامل ہے جی ضرب عامل ہے اس کے سبب سے زید کے اندر جی ایک معنی حاصل ہو گیا ہے. جی وہ کیڑا معنی ہے؟ فاعلیت والا. جی جو چاہتا تھا کہ میں مرفوع ہوا جی میں مرفوع ہوا وہ اعراب کو چاہتا ہے کہ جی، نہیں چاہتا ہے. تاکہ پتہ لگے کہ میں کیا فاعل فاعل ہاں. جی یہ معنی کندے نال حاصل ہویا ہے؟ ضرب دے زارابا دے نال. تھوڑے زارابا زید نو سامنے رکھتے پھر ترکیب دیکھ کہ زارابا ایک شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہو گیا معنی. کیڑا معنی؟ فاعلیت والا جو چاہنے والا تھا رفع کے اعراب کو. تو کندے سبب وہ حاصل ہوئے؟ ضرب ہے شاباش. رأیت ذات جی ضربت زیدن کی ضربت زیدن ضربت زیدن میں جو زیدن ہے جی. اس میں ضربت عامل ہے. کیا ہے؟ عامل ہے عامل ہے. اب دیکھ کہ تعریف پہ کہ ضربت ایک شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہو گیا ہے زید کے اندر ایک معنی جو کہ چاہتا ہے اعراب کو. وہ معنی کیا ہے؟ فاعل مفعولیت. زید چاہتا ہے میں مفعول بننا چاہتا ہوں منصوب ہونا چاہتا ہوں. یہ سارا کام کیتا کن نے؟ ضربت نے ضربتوں نے. تو پھر ضربتوں ایک شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہو گیا ہے معنی. کیڑا معنی؟ مفعولیت جو چاہنے والا اعراب کو. کس کو؟ نسب کو. اچھا جی مررتو بزیدن مررتو بزیدن. بزیدن میں جو بے ہے بازر بے یہ بے ایک شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہو گئے معنی. کیڑا؟ مضاف الیہ ہونے والا. جی حرف جر مقدر ہوتا تاں اضافت ہوندی لفظی ہوتا تاں اضافت ہوندی. چپڑی جگہ لگی اور تے پھر اضافت دوجی خاص ہوندی حرف جر مقدر نہ کہ بے ایک شے ہے بے ایک شے بے ایک شے ہے کہ جس کے سبب سے حاصل ہوا ہے معنی. کیڑا معنی؟ مضاف الیہ ہونا جو کہ چاہنے والا تھا اعراب کو یعنی جر کو. تے کندے سبب آئیے؟ ان کو سمجھ آ گئی تعریف کی نہیں ہے؟ چل. اور عامل عامل وہ شے ہے وہ شے ہے کہ اس کے سبب سے اس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے حاصل ہوتا معنی. ہے معنی. یعنی فاعلیت مفعولیت اضافہ ایسا معنی ایسا معنی. جو چاہنے والا ہے چاہنے والا. اعراب کو. فاعلیت کس کو چاہتی ہے؟ رفع کو تے مفعولیت نسب کو. اضافت جر کو. اے مطلب جے اور عامل وہ شے ہے یہ رو جس کے قسم سبب کتاباں سے اپنیاں حاصل ہوتا ہے معنی. ایسا معنی جو چاہنے والا ہے اعراب کو. عامل وہ شے ہے کہ جس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے معنی. ایسا معنی جو چاہنے والا ہے اعراب کو. کس کو؟ اعراب کو. ہن او دی کتاب ہے بسم اللہ. بچے اللہ سوال جواب کٹ کیتے نے تینوں سے گل سمجھ آوے تے کوئی گلاں دسدا ہن سمجھنے کی کوشش بہت بلا. پس رفع علم الفاعلیت ویندے پے یا بتشدید تے تا فاعلیت میں مصدریت کے لیے ہے اور علم بمانا علامت ہے. علم بمانا علامت ہے. مانا کی بنیا یعنی رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے خواہ فاعل حقیقتاً ہو جیسے کام زید میں زید یا حکمن ہو جیسا کہ مبتدا خبر اور ان دونوں کے غیر میں. سمجھ آؤں پہ کہ کوئی نہ ایسا بس. اور نصب مفعولیت کی علامت ہے یعنی شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے خواہ وہ مفعول حقیقتاً ہو جیسے ضربت زیدن میں زید یا حکمن ہو جیسے انا کا اسم
کانا کی خبر اور وغیرہ ہما مفعول کے ملحقات سے، اور جر اضافت کی علامت ہے، یعنی اسم کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، جیسے غلام و زیدن میں زید۔ سوال ہے یہاں اضافیت نہیں کہا، یہاں اضافیت نہیں کہا، جواب اس لیے کہ اضافت مصدر بنفس ہا ہے، لہذا اس کو یا تا مصدریت کی لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال ہے رفع کو فاعل کی علامت کیوں بنائے، جی۔ نصب کو مفعول کی، علامت کیوں بنائے، جر کو مضاف الیہ کی، علامت کیوں بنائے، الٹا دیو، جی۔ نصب علامت بنا دیو کندی فاعل دی، تے رفع بنا دیو، مفعول دی، یا جر نو ادے لے دیو، انج کیوں کیتا؟ جی۔ اچھا جی، اندا جواب، اندا جواب کیا کہہ جی؟ سوال ہے کہ رفع یہ کو تخصیص کہاں سے کی ہے؟ یہ تخصیص کہاں کی بھئی ہے؟ رفع جو ہے وہ علامت فاعل کی علامت ہے، اور فاعلیت کی تے نصب مفعولیت کی اور جار اضافت کی۔ اس کا جواب دیتے ہیں، اے حرکتاں وچوں چوکھی ثقیل کیڑی ضمہ، تے چوکھی خفیف کیڑی فتح، تے درمیانی کیڑی؟ جار۔ انہوں دیر سے رکھو کہ فاعل ایک ہے، فاعل ایک ہے، اور باقی تو ملاقات ہوئی نا، جی۔ کلا کلا دیکھنا، فاعل ایک ہے، ایک، چونکہ یہ ایک ہے جی۔ اور رفع ثقیل ہے، تے انہوں دے دیتا ہے، تسی لے لو، تسی کلے اوپار چک لو، اور مفعول 5 ہے، باقی تو ملاقات ہے، مفعول 5 تو 5 ہے، کثرت خفت کو چاہتی ہے، لہذا نصب خفیف ہے، ان کو دے دی ہے۔ تھوڑے اکڑ جا رہے ہیں 5 رل کے چھوڑ کے انہوں نے زمہ دے دو، انہیں کلے چھوڑے انہیں پتہ دے دو۔ اب دونوں حرکتیں تقسیم ہو گئی، جی۔ دونوں تقسیم ہو کیڑی کیڑی؟ رفع اور نصب۔ پیچھے رہ گی کون؟ جڑ، ادھر رہ گا مضاف لے، تو اس آگے چی کر بھی کر تیرا اے، یہ سارے نکتے بعد ورنہ رفع نصب جا سارا بھی پڑیتا ہے پیسہ۔ کیا کہیں جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فاعل چونکہ فاعل ایک ہے اور رفع جو ہے وہ ثقیل ہے، تو یہ ثقیل اس ایک کو دے دیا، ایک کو دے دیا، اور مفاعیل چونکہ 5 ہیں وہ کثرت خفت کو چاہتی ہے، لہذا فتح خفیف تھا ان کو دے دیا۔ اب پیچھے بچ گئی جڑ، ادھر بچ گیا مضاف الیہ، اور چونکہ اب اور صورت کوئی نہیں ہے اس لیے جار اضافت کو دے دیا، جر جو ہے وہ مضاف الیہ کو دے، جر مضاف الیہ، مضاف الیہ، سمجھی تھی گل؟ اور جب کہ ہے فاعل ایک اور رفع ثقیل تو دیا نحویوں نے رفع فاعل کو، اور مفاعیل 5 ہیں، تقاضا کرتے ہیں خفت کو، نصب خفیف ہے تو دی انہوں نے خفیف کو نصب تاکہ لیتعادل المیزان، ترازو برابر ہو جائے، اور نہیں باقی رہ گی اضافت کے لیے مگر جر، تو سبحانہ کیا بانے چی کر بھی کر پیسے دیتے ہیں۔ اچھا جی، ربط بالعبارت، جی۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مقتضی للاعراب کے بیان سے، بچا کہ نہیں؟ جی۔ مقتضی للاعراب کون ہے؟ رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی، نصب مفعولیت کی اور جار اضافت، اور وہ مقتضی للاعراب کون ہے؟ جو اعراب کو چاہتے ہیں، وہ فاعلیت، مفعولیت، اضافت ہے۔ اب شروع ہے مصنف اس شے کے بیان کرنے میں جس کے سبب سے اعراب آتا ہے، جس کے سبب سے اعراب آتا ہے، بس فرمایا والعامل مراد اسم کا عامل، کس کا؟ اسم کا عامل، ما بھی اے شیء بسببہ، یہ ما کیڑا بنایا؟ ما موصوفہ، کہ عامل ایک شے ہے، ایسی شے کہ اس کے سبب سے یا تقوم، کیا یا تقوم، اے یحصل و یستقیم، حاصل ہوتا ہے اور مستقیم ہوتا ہے، معنی ایسا معنی جو چاہنے والا ہے اعراب کو، بئی معنی کہ عامل وہ سبب ہے جو چاہنے والا ہے کس کو؟ اعراب، اعراب، جیسا کہ زاربا، ہمارے قول زاربا زید ان میں، یہ زاربا عامل ہے
اس لیے کہ حاصل ہوا ہے اس کے سبب سے معنی مقتضی للإعراب، وہ معنی جو چاہتا ہے کس کو، اور وہ کون سا معنی فاعلیت والا، اور ضربت و زیدن میں ضربت و یہ ایک شے ہے، حاصل ہوئی ہے اس کے سبب سے معنی جو چاہنے والا تھا اعراب کو، وہ معنی کون ہے، مفعولیت، کس کو چاہتا تھا، نصب کو، اور مرر تو بے زیدن میں با یہ ایک شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہوا ہے معنی جو چاہتا ہے اعراب کو، وہ معنی کون سا، اضافت ہے، اعراب کون سا چاہتا ہے، جر، مثال کل کی کام زید میں کام عامل ہے، زید مرب ہے، ضمہ اعراب ہے، دال محل اعراب ہے، دال ہر شے